السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم پروگراموں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، آپ کے اقوال یعنی آپ کی احادیث مبارکہ پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور ان سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، لیکن یہ رحمت کس صورت میں لوگوں پر برسی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا، اور اس رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کے لیے، جہاں انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی، جہاں کتاب اللہ کی تعلیم دی، وہیں پر حکمت بھی سکھائی اور اس کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ بھی کیا، انسانوں کو عمدہ اخلاق سے نوازا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ ان سب تعلیمات سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور وہ بھٹکنا سوچ کا بھٹکنا بھی تھا اور اعمال کے اعتبار سے بھی بھٹکنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تزکیہ کیا، انہیں بہترین اخلاق سکھائے، انہیں بلند کردار عطا کیا۔ یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ ایک طرف آپ کے اقوال حکمت سے اور دوسری طرف آپ کی صحبت سے۔ آپ کے اقوال کیا تھے؟ وہ حکمت بھری باتیں کیا تھیں؟ ہم نے انہی میں سے چند باتوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ انتخاب اس کتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ ہم آئندہ پروگراموں میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول مبارک یعنی آپ کی حدیث پر گفتگو کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور ہماری یہ گفتگو محض گفتگو نہ ہوگی بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو۔ اس لیے آپ سے بھی یہی توقع رکھوں گی کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں، سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ ضرور لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف، لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بندے سے اس کی شکل اور مال مطلوب نہیں،
بلکہ اس کے برعکس اس کا دل اور اس کے اعمال زیادہ اہم ہے. عام طور پر ہم انسان جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو پرکھتے ہیں، تو اس کو عموماً اس کی شکل و صورت اور اس کے مال میں تولتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے اور کون کتنا مالدار ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی شکلوں سے متاثر نہیں ہوتے. کوئی شخص کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی حسین ہو، اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اس کو بنایا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. تو شکلیں تو ہماری اس نے خود بنائی جیسے چاہیں. وہ بھلا ہماری شکل سے متاثر کیوں ہوگا؟ وہ شکل کیوں دیکھے گا؟ اس میں ہمارا تو کچھ کمال نہیں، وہ تو اس کی بنائی ہوئی. اسی طرح وہ انسانوں کے مال سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنا زیادہ ہے، کس کے پاس سونے چاندی کے کتنے ڈھیر اور ذخائر ہیں، یا کتنا اس کا بینک بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اور قیامت کے دن بھی کسی انسان کا چھٹکارا اس بنا پر نہیں ہوگا کہ وہ بہت مالدار تھا. دنیا میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑے سے بڑا جرم کرے اور پھر وہ مال کے ذریعے یعنی بہت بڑی رشوت دے کر وہ اس سے چھوٹ جائے یا سزا سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ شکل و صورت کام آئے گی اور نہ انسان کا مال. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دیکھتا کیا ہے؟ انسان کے دل اور اس کے عمل کو. جہاں تک انسانی دل کا تعلق ہے تو دل ہی ہمارے ارادوں، نیتوں اور خیالات کا منبع ہے، اور ہمارے اعمال کی بنیاد بھی ہمارے ارادوں اور نیتوں پر ہوتی ہے. لہذا وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کیسے، گویا دوسرے لفظوں میں ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری نیت کیسی ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں. صحابہ کرام جن سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو گیا، قرآن پاک میں آتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے سجایا تھا. ان کے دل خوبصورت تھے، ان سے اس لیے راضی ہوا کہ ان کے دل خوبصورت تھے. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب ترین چیز بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. تو وہ شکلوں کی سجاوٹ نہیں، دلوں کی سجاوٹ کو دیکھتا ہے. اور پھر جو کچھ دلوں کے اندر ہوتا ہے وہی عموماً انسان کی گفتگو اور انسان کے عمل میں ڈھل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے عمل کو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کام کیا کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اور صرف اس کے ذاتی اعمال نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری توجہ کس طرف زیادہ ہونی چاہیے، یا عام طور پر ہماری توجہ کس چیز کی طرف زیادہ ہے؟ اگر ہم معاشرے کا عام رجحان دیکھتے ہیں تو عموماً ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ یا تو شکل و صورت کی خوبصورتی کے بارے میں فکر کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، یا پھر اس کو سجانے اور بنانے میں گزرتا ہے. اس کے لیے ہم اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ، اپنے مال کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے، کیونکہ عموماً لوگوں کی نظر میں خوبصورتی کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. اسی طرح جو کہ انسانوں کو عموماً مال پہ تولا جاتا ہے کہ کون کتنی دولت رکھتا ہے، تو پھر ہماری زیادہ توجہ دولت کے پیچھے یا دولت کے کمانے میں، چاہے وہ جائز ذریعے سے ہو یا ناجائز ذریعے سے ہو، تو عموماً ہماری کوشش اس کے پیچھے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات جو میرا اور آپ کا رب ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو سب سے عظیم تر ہے، وہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے
تو شکل و صورت اور مال کے حوالے سے نہیں دیکھتا، وہ دل اور اعمال کے حوالے سے دیکھتا ہے، تو ہمارے لیے پھر کیا اہم ہوا؟ کیا محض لوگوں کی نگاہوں میں جچنا، لوگوں کی نگاہوں میں اہمیت حاصل کرنا؟ اور اگر ہم لوگوں کی نگاہوں میں کوئی اہمیت حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ ایک انسان کو انسانوں سے میکسیمم کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟